آرٹس کونسل کراچی میں 3 روزہ دوسرے ادب فیسٹیول کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا، گزشتہ 22 سالوں میں 57,000 کیس نمٹائے، ملٹری کورٹ کیس ہو یا پاناما کیس، آسیہ بی بی کیس ہو یا سابق وزیر اعظم گیلانی کا کیس، ان کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے ادبی شخصیات کے مشہور اقوال کا سہارا لیا۔ ادب رابطے کا وہ ذریعہ ہے جس کے الفاظ دل و دماغ میں گھر کر جاتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا کا مزید کہنا تھا کہ ادب کی طرف واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھ سمیت دنیا بھر میں بہت سے ججز نے کالجز میں آرٹ اور ادب میں دلچسپی لی۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا کا مزید کہنا تھا، انگریزی ادب کے بعد قانون نے زانوی ادب طے کیا۔ وکالت کے دور میں ادب تو پیچھے رہ گیا اور زیادہ زور آداب پر رہا۔ پھر قاضی کے منصب پر فائز ہوئے تو ادب اور آداب تو دور کی بات، زیادہ فکر اس بات کی رہی کہ کوئی بے ادب فرط جذبات میں بے ادبی نہ کر دے۔ قضاء کے منصب میں بہت سو کی دم پر پاؤں پڑ جاتا ہے۔ ادب سے کراہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہتان تراشی اور سازشی مفروضوں کی طرف مائل ہونا انتہائی غیر مناسب ہے۔ خیر، اب ادب کی طرف واپسی کا ارادہ ہے اور اس کے لیے کشادہ دلی کا تقاضے کے تحت مستقبل پر نظر ہے، ماضی پر نہیں۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ جو ادارے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں ہم انہیں بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کا ایک میزبان ہوں اور ہم نے کوشش کی، ہم نے 2008 میں پہلی عالمی اردو کانفرنس شروع کی جس میں افتخار عارف اور کشور ناہید تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن انتظار حسین اور عبداللہ حسین اور خلیق انجم اور قمر رئیس اور بہت سارے لوگ اب یہاں نہیں رہے، اور اس پورے سفر میں ہمارا پریزیڈیم تقریباً خالی ہو گیا۔ اسلم فاروقی صاحب، جمیل الدین عالی صاحب، فرمان فتح پوری صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب، لطف اللہ خان صاحب، شہزاد احمد، سب چلے گئے۔ جو کام کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ اس شہر میں جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو سملر کاز کے لیے کام کرتے ہیں، پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر کے لیے کام کرتے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ دانشوروں کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج بنانا ہوگا۔ ہمیں ہر ملکی گلوبل اپروچ کے مطابق ان کے ساتھ خارجہ پالیسی رکھنی ہوگی۔ سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا مزید کہنا تھا، First, obviously, we live in a much more multipolar world. So there isn't just one or two or a handful of countries that we have to focus on. Multipolarity means that we must have multiple relationships. And for multiple relationships, we've got to do a lot of reaching out to lots of countries out there. And this means that we have to really develop the skills to reach these many multiple centers of different kinds of power. A second feature is that increasingly in this multipolar world, the preferred mode of alignment for countries is not alliances anymore, but networks or coalitions of like-minded countries on a particular issue. ادب فیسٹیول کی روح رواں امینا سید کا کہنا تھا کہ 1 دہائی قبل ادبی فیسٹیول کی بنیاد رکھی تھی جو کہ اب تناور درخت بن چکا ہے۔ اس موقع پر آصف فرقی، شائمہ سید، افتخار عارف، کشور ناہید، اسٹیفن وکلار، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی، آئی جی سندھ سید کلیم امام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ نوجوان گلوکاروں نے حبیب جالب کے کلام کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ ادبی میلے کے پہلے دن کا اختتام معروف قوال ابو محمد اور فرید ایاز قوال کی زبردست قوالی پرفارمنس پر ہوا۔ کیمرامین رضوان رئیس کے ساتھ انظار احمد، DNN کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔